ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول نبي أمين مكين حنين رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے جس کی توفیق سے آج ہم درس عرفان قرآن کی اس بڑی مقدس مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کے درس کے لیے میں نے حسب سابق سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنی آخری اور ناریب کتاب قرآن مقدس کی عظیم وراثت کا وارث بناتے ہوئے ارشاد فرمایا: پھر ہم نے تم میں سے کچھ لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ کون سے لوگ؟ الذین اصطفینا من عبادنا، جنہیں خالق کائنات نے اپنے بندوں میں سے اس خاص وراثت کے لیے چن چنا، اور وہ چنے ہوئے لوگ کون ہیں؟ وہ آقا علیہ السلام کی ساری امت۔ تو جب پوری امت کو قرآن مجید کا وارث قرار دیا، آگے فرمایا پھر ان وارثوں کے 3 درجے۔ کتنے؟ پہلا درجہ رب کائنات نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان پر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور انہی وارثوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو درمیانے درجے کے اہل ایمان۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور انہی میں کچھ ایسے بھی ہیں جو سب سے آگے نکلتے، سب تک لے جانے والے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، فرمایا یہ اس رب کا سب سے بڑا فضل ہے جس نے تمہیں کتاب کا وارث بھی بنایا اور وارث بنا کر پھر درجے میں سب سے اونچا مقام
اب یہ جو 3 درجات کی تقسیم ہے، اس تقسیم کا سبب کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ اس کتاب کے اللہ نے ہمارے اوپر کچھ حقوق رکھے ہیں، سو جنہوں نے حقوق کو کاملا ادا کیا وہ سب سے آگے نکل گئے، جنہوں نے بعض حقوق کو ادا کیا وہ درمیان میں رہ گئے، اور جنہوں نے سرے سے کوئی حق ادا ہی نہ کیا وہ سب سے نیچے نچلے طبقے میں یعنی ظالم کہلائے۔ اب حاضرین محترم، دیکھنا یہ ہے کہ اس کتاب کے وہ حقوق کیا ہیں۔ بولیے وہ حقوق کیا ہیں؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس کتاب کے ہمارے اوپر 9 حقوق ہیں۔ کتنے؟ 9۔ پھر بولیے 9 حقوق۔ اور وہ 9 حقوق کیا ہیں؟ پہلے غالباً 3 یا 4 حقوق ہم نے بیان کیے۔ اس کتاب کا پہلا حق اس پر ایمان لانا، کیا کرنا ہے؟ اور ایمان لا کر اس کتاب کا دوسرا حق اس قرآن سے محبت کرنا، قرآن سے کیا کرنا؟ اور جب محبت نصیب ہو جائے تو پھر اس کتاب کا تیسرا حق اس قرآن کا ادب کرنا، کیا کرنا؟ بولیے۔ اور جب توفیق ادب بھی مل جائے، ایمان بھی مل گیا، دل میں محبت بھی پیدا ہو گئی اور دل سے اس کتاب کا ادب بھی کرنے لگے، اب اس کتاب کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کی۔ بولیے اس قرآن کی کیا کی جائے؟ جی تلاوت۔ یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آپ کو بھی یاد ہے کسی کو؟ جی تلاوت تک ہم نے بیان کیا، اور حق کے تلاوت کو غالباً ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا کہ تلاوت کریں اور کیسے کریں، کتنی کریں، اور اس کا حق کیسے ادا کریں۔ کچھ یاد آ گیا؟ اب تلاوت کے بعد آج ہم اس کتاب کے 5ویں حق پر بات کریں گے۔ کتنا؟ اور 5واں حق کیا ہے اس کتاب کا؟ یعنی جب توفیق تلاوت بھی نصیب ہو گئی، اب اس کے بعد اس قرآن کا 5واں حق یہ ہے کہ اس قرآن کو محبت کے ساتھ سنا بھی جائے۔ اس قرآن کو محبت کے ساتھ، یہ بہت شور ہوتا ہے، اس کی کوئی آواز کی سیٹنگ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت شان قرآن۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کتاب کا 5واں حق کتنا؟ اور وہ حق کیا ہے؟ اس قرآن کو محبت سے سننا، یعنی تلاوت کے بعد سماعت قرآن کیا ہے؟ سماعت قرآن۔ چوتھا حق قرات تھا اور 5واں حق سماعت ہے۔ کیا ہے؟ سماعت۔ سماعت۔ اب سماعت قرآن کیا ہے؟ خود خالق کائنات نے اس حق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگو، جب بھی اس قرآن کو تمہارے سامنے پڑھا جائے
اور اس قرآن کی تلاوت کی جائے فاستمعوا لہ، اس قرآن کا حق ہے کہ اسے غور سے سنا کرو۔ کیا کیا کرو؟ غور سے سنا کرو، پھر بولیے غور سے سنا کرو، سنا کرو۔ وَأَنصِتُوا، اور جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے خاموشی سے سنتے رہو۔ کیسے؟ خاموشی سے، یعنی اپنی بات نہ کرو، اپنا کلام چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں وہاں اپنی بات نہیں کرنی۔ جہاں اس کا کلام سنایا جا رہا ہو وہاں پھر اپنا کلام بولیے نہیں کرنا۔ یہ اس قرآن کا حق ہے۔ کتنا؟ 5واں حق، کہ اس قرآن کو سنو وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اس قرآن کے سننے کی وجہ سے خالق کائنات تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ رب کائنات تمہارے اوپر کیا فرمائے؟ اللہ کی رحمت چاہتے ہو۔ اب یہ بات قابل غور ہے، اللہ کی رحمت، کیا چاہتے ہو؟ رحمت، اور خدا کی بارگاہ سے اس کا رحم طلب کرتے ہو۔ اس کے رحم کو پانے کے لیے اور اس کی رحمت کے حصول کے لیے رب کائنات نے فرمایا جو کوئی اس قرآن کو دھیان سے سنے گا اور اس کی سماعت کے ادب کو بجا لائے گا، خالق کائنات نے فرمایا اس کے لیے ہم اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں، سبحان اللہ، اپنے کرم کے دروازے اور اپنی عطا کے دروازے کھول دیں گے۔ تو یہاں رب کائنات نے اس قرآن مجید کے 5ویں حق کو بیان کیا کہ اسے توجہ سے سننا۔ کیسے سننا؟ بولیے۔ اب یہ جو بات خاص توجہ طلب ہے وہ یہ کہ خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا اذا قرئ القرآن فاسمعوا لہ، فاسمعوا نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ فاستمعوا۔ کیا کہا؟ فاستمعوا۔ اب فاسمعوا یہ سماعت ہے اور فاستمعوا یہ سماعت نہیں، یہ استماع ہے۔ یہ کیا ہے؟ استماع یہ باب استفعال ہے جس کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے، چاہت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اگر صرف سننے کی بات ہوتی، اس سننے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یعنی بے دہانی سے سننا، بے رغبتی سے سننا، اور یوں ہی کوئی آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہو تو وہ سن تو رہے ہوتے ہیں، لیکن خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے کلام کو ایسے نہیں سننا کہ دھیان کسی اور طرف ہو، توجہ کسی اور طرف ہو، بلکہ فاستمعوا کا معنی یہ ہے کہ اس قرآن کو توجہ سے سننا ہے اور چاہت سے سننا۔ توجہ سے سننا ہے اور یعنی پہلے اپنے اندر قرآن سننے کی خواہش پیدا کرو، پہلے اپنے اندر قرآن سننے کی طلب پیدا کرو، پہلے اس قرآن کو سننے کی تڑپ پیدا کرو، آرزو پیدا کرو۔ جب دل قرآن سننے کی طرف مائل ہو اور پھر پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنتے چلے جاؤ گے تو جو قرآن سنتے جاؤ گے تو خدا کی رحمت کے دروازے کھلتے چلے جاؤ گے۔ اس کو خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ انفال کی اندر اس حق کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر دھیان سے قرآن سنو گے تو اس قرآن کا سننا تمہارے ایمان کو مضبوط کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ بولیے۔ ایمان میں اضافے کا باعث بن جائے گا، یعنی قرآن سننے سے ایمان بڑھنے لگے گا، اور بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ ایمان مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا۔ یہ سچے مومن کی نشانی اور علامت کے طور پر خالق کائنات نے فرمایا انما المؤمنون، بے شک سچے مومن فقط وہ ہیں،
سچے مومن بولیے فقط وہ ہیں سچے اہل ایمان. باری تعالیٰ وہ کون ہیں؟ اللہ پاک نے ان کی دو صفات بیان کی. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کا رب کا نام لیا جائے, اس خالق اور مالک کا تذکرہ کیا جائے, تو فرمایا واجلت قلوبہم. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مومن اپنے خدا کا جب ذکر سنتا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے. اس کا دل بولیے اس کا من مچل جاتا ہے عشق الہی میں, محبت الہی میں, ذوق ذکر الہی کے اندر. بس دلوں کا تڑپ اٹھنا یہ فرمایا ایمان کی پہلی نشانی. اور اگر کسی کے سامنے اللہ کا ذکر ہو, رب کا نام لیا جائے, اور وہ ذکر خدا جس کے پتھر دل پر اثر انداز نہ ہو, وہ سمجھ لے کہ اس نے کلمہ تو ضرور پڑھا ہے مگر ابھی تک اسے ایمان کی لذت نصیب, ابھی تک اسے ایمان کی حلاوت نصیب بولیے نہیں ہوئی. تو اپنے ایمان کو اگر پرکھنا چاہو, ایمان کو کیا کرنا چاہو بولیے پرکھنا چاہو کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں یا میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے, تو پھر کبھی کبھی اللہ کا ذکر سنا کرو اور دیکھو کہ اگر دل ذکر سن کر دل تڑپ اٹھے, ذکر سن کر من مچل جائے, ذکر خدا سن کر اندر کی کیفیت بدلنے لگے, تو سمجھ لو ایمان کی لذت نصیب ہو گئی ہے. اور اگر خدا کا ذکر سن کر دل ویسے کا ویسا رہے, اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے, اس میں کوئی تڑپ پیدا نہ ہو, کوئی چینج نہ آئے, اس دل کے اندر وہ دل مچل نہ جائے, تو پھر سمجھ لو کہ ہم نے ابھی رسمی کلمہ ضرور پڑھا ہے مگر ابھی تک ایمان کی نعمت نصیب نہیں. تو سچے مومن کی پہلی نشانی کہ وہ ذکر خدا سنتے ہی اس کا دل مچل جاتا ہے. اب اس میں ہر کوئی اپنا جائزہ لے سکتا ہے. اور دوسری نشانی آگے بیان کی, فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. سچے مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے, فَإِذَا تُلِيَتْ علیہم آیاتہ, جب ان پر اللہ کی آیات کی کیا تلاوت کی جاتی ہے, تو جو ہی مومن قرآن کی تلاوت سنتا ہے زادتہم ایمانا, جو قرآن سنتا جاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے, تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے, بولیے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب یہ دوسری علامت اور نشانی قرآن نے بیان کی. ایمان کے بڑھنے کا معنی کیا ہے؟ ایمان نکھرتا ہے. ایمان کیا ہوتا ہے بولیے نکھرتا ہے, اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, مستحکم ہوتا ہے, دل تلاوت سننے کی طرف مائل ہوتا ہے. بس حاضرین محترم, اگر اللہ کا ذکر سن کر من مچل جائے, دل تڑپ اٹھے, اور تلاوت سن کر اگر ایمان کو مضبوطی نصیب ہونے لگے, تو سمجھ لو اللہ نے آپ کو ایمان کی لذت عطا فرمائی. اور اگر قرآن پڑھا جائے, قرآن پڑھا جا رہا ہو, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو, اور دل قرآن سننے کی طرف مائل نہ ہو, توجہ قرآن کی طرف نہ ہو, دھیان قرآن کی طرف نہ ہو, تو پھر یاد رکھ لیں, میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے رسمی مسلمان ضرور ہو گئے ہیں مگر ابھی ایمان کی لذت کو حاصل نہیں کیا. تو لذت ایمان کو پانے کے لیے پہلی شرط اللہ کے ذکر کو سن کے دل کا تڑپ اٹھنا, اور دوسری شرط قرآن کی آیات کی جب تلاوت کی جا رہی ہو تو آیات قرآنی کی تلاوت کو سن کر ایمان کا بڑھنا, ایمان کا کے اندر اضافہ ہونا. اور وہ ایمان کے بڑھنے کی ظاہری علامت کیا ہے؟ اس علامت کو خالق کائنات نے 7ویں پارے کی پہلی آیت میں بیان کیا کہ جنہیں قرآن کی معرفت نصیب ہوگی, جنہوں نے قرآن کی حقیقت کو جان لیا,
ان کا حال اہل کتاب میں سے، یہود میں سے، نصارہ میں سے خالق کائنات نے ان اہل کتاب کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، فرمایا میرے حبیب ان اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ آپ انہیں دیکھیں گے جب بھی وہ اللہ کا کلام سنتے، اللہ کا وَإِذَا سَمِعُوا جب وہ سنتے ہیں ما انزل الی الرسول اس کلام کو جسے ہم نے اپنے رسول پر نازل فرمایا، جسے ہم نے اپنے رسول پر، تو رسول پر کیا نازل ہوا؟ اونچا بولیے قرآن۔ تو فرمایا جب میرے قرآن کو سنتے ہیں، میرے رسول پر اترنے والی آیات کو سنتے ہیں، تو ان اہل کتاب میں سے کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ حبیب آپ انہیں دیکھیں گے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدم آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، ان کی نیک آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور وہ بے ساختہ اللہ کی محبت میں زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں، عشق الہی میں ان کی آنکھیں برسنا شروع کر دیتی ہیں، کیا سن کر؟ اونچا بولیے، اور کیوں برستی ہیں؟ مما عرفوا من الحق، چونکہ اللہ پاک نے ان کو حق کی معرفت عطا فرمائی۔ تو جو حق شناس لوگ ہیں، کیا ہیں؟ حق شناس، جنہیں معرفت حق نصیب ہوئی ہے، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب قرآن سنتے ہیں تو قرآن ان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، قرآن ان کے دل پر، قرآن ان کے من کی دنیا کو بدل دیتا ہے، اتنا بدلتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جاتے ہیں، ان کی نگاہوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ انفال میں اللہ پاک نے فرمایا زادتہم ایمانا، چونکہ وہ قرآن جو جو سنتے جاتے ہیں ان کا ایمان پہلے سے زیادہ ہوتا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب حضرین محترم، جو خاص بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اس قرآن کو سن کر مومن کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ تو مومن ہے، آئیے اللہ کے اس کلام کے اندر رب نے وہ تاثیر رکھی ہے، کیا رکھی ہے؟ وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر اس قرآن کو محبت کی کہ کانوں سے کوئی کافر بھی سن لے، یہ تو مومن ہے نا، اس قرآن کو اگر کوئی کافر بھی سن لے اور دھیان سے سنے، توجہ سے سنے، غور سے سنے، تو قرآن سننے کی وجہ سے رب کائنات اس کافر کو بھی ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ کافر کو بھی کیا عطا کر دیتا ہے؟ بولیے، ایمان کی دولت۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایمان نہ ہو، کوئی قرآن سن لے تو اسے ایمان مل جاتا ہے، اور جس کے سینے میں ایمان پہلے سے موجود ہو، جب وہ قرآن سنتا ہے تو اس کا ایمان پہلے سے بڑھ جاتا ہے، اس کا ایمان پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ اب ایمان ملتا کیسے ہے؟ آئیے رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ جن کے اندر ایک خاص واقعہ کا ذکر کیا، خاص، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں میرے آقا ایک روز صحابہ کرام کے ساتھ رات کے پچھلے پہر اپنے گھر سے، حرم پاک سے نکلے، اور چلتے چلتے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ساتھ لے کر بازار اوقاز میں چلے گئے۔ بازار اوقاز کا بازار تھا، یہ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر، جہاں دور جاہلیت کے اندر عرب جمع ہوتے تھے اور وہاں میلے لگاتے تھے، شعر و شاعری ہوتی تھی، میلے لگتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اس بازار کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر جب وہاں پہنچے
چلتے چلتے وہاں پہنچ کر وقت ہو گیا نماز فجر کا. سبحان اللہ. وقت کون سا ہو گیا؟ نماز فجر. بولیے نماز فجر. جب فجر کا وقت ہوا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں وہاں اس نخلا کے مقام پر فجر کی نماز پڑھائی. سبحان اللہ. اب یہ نخلا ایک وادی ہے اور یہ وادی جنات کی وادی ہے. کن کی وادی ہے؟ جنات. بولیے. جنات. وہاں کثرت کے ساتھ جنات رہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وادی نخلا کے اندر آپ نے صحابہ کرام کو نماز فجر پڑھائی. اب جب نماز فجر پڑھائی اس نماز فجر میں میرے آقا نے قرآن کی تلاوت کی. سبحان اللہ. قرآن مجید کی تلاوت کی. جب حضور تلاوت فرما رہے تھے اور روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی. سبحان اللہ. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. یہ آیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے کہ اس وادی کے اندر موجود جنات وہ تلاوت قرآن سن کر حضور کی بارگاہ میں جمع ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان. تلاوت قرآن سن کر حضور کی بات. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں اکٹھے ہو گئے. جنوں کی پوری جماعت آ گئی. پوری ایک جماعت. اور وہ بڑے دھیان سے قرآن سننے لگے. اب خود سوچئے کہ جب تاجدار کائنات قرآن پڑھ رہے ہوں، سبحان اللہ. جب میرے آقا کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہوگی، اس تلاوت کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ اس تلاوت کے اندر کتنا درد ہوگا، کتنا سوز ہوگا، اس تلاوت کے اندر کتنا اثر ہوگا، اور اس تلاوت میں کتنی تاثیر ہوگی کہ جنات کی جماعت آئی اور وہ کھڑے ہو کر قرآن سنتے گئے. اور قرآن سنتے سنتے جو جو تلاوت سنتے گئے تو ان کا اندر بدلتا گیا. ان کا اندر، ان کے من کی کائنات بدل دی گئی. اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا. دلوں کی کیفیت بدل گئی. اور وہ قرآن سن کر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. سبحان اللہ. حضور کا کلمہ پڑھا اور کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. چونکہ جنات میں کافر بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بھی ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، کیسے قبول کیا؟ اونچا بولیے، پھر بولیے. تلاوت سن کر جب ایمان قبول کر لیا، اب وہ ایمان قبول کر کے واپس پھر اپنے قبیلے میں گئے. اپنی سوسائٹی میں، اپنے قبیلے میں جب واپس گئے تو وہاں جا کر اپنے باقی قبیلے والے جو جنات تھے ان جنات کو جا کر انہوں نے یہ واقعہ سنایا. سبحان اللہ. ان جنات کو جا کر یہ واقعہ سنا. بولیے. واقعہ سنا. اب یہ جنات واپس جا کر اپنے قبیلے والوں کو وہ واقعہ سنا رہے ہیں اور خالق کائنات ان کے اس واقعہ کو سنانے کو رب کائنات وحی بنا کر اپنے محبوب کے سینے پر اتار رہا. سبحان اللہ. وحی بنا کر حضور کے قلب مبارک پر اتار رہا ہے. اور خالق کائنات نے جنات کے بیان کردہ اس واقعہ کا تذکرہ کرنے کے لیے سورہ جن کو نازل فرمایا. سبحان اللہ. کون سی سورہ؟ سورہ جن. اور سورہ جن کی پہلی آیت کریمہ میں فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. اے میرے حبیب انہیں کہہ دو کہ میرے رب نے میری طرف وحی کر کے مجھے بتایا ہے کہ میرے پاس جنوں کی ایک جماعت آئی تھی. جنوں کی ایک نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت آئی تھی جنہوں نے آ کر میرے پاس کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کو سنا. انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے بڑے غور سے کیا؟ قرآن کو سنا، قرآنی آیات کو سنا. اور قرآنی آیات سن کر
جب وہ واپس اپنے قبیلے میں پہنچے اور قبیلے والوں سے کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، اے ہمارے قبیلے والوں آج ہم نے ایک عجب کلام سنا ہے، یعنی ایسا کلام سنا ہے کہ جس جیسا کلام کبھی پہلے سنا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے کلام جیسا کلام تو اور وہ کوئی نہیں سکتا۔ ایسا عجیب کلام ہم نے سنا کہ وہ کلام ہمارے دل پر اثر انداز ہو گیا، ہمارے دل پر کیا ہو گیا، اور اتنا اثر انداز ہوا کہ ہم اس قرآن کو سن کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ہم اپنے رب پر کیا لے آئے، بولیے، ایمان لے آئے۔ اب یہ سارا واقعہ جنات کن کو سنا رہے ہیں، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو جا کر سنا رہے ہیں۔ اب وہ جا کر اپنے قبیلے میں یہ ساری بات کر رہے ہیں، اور یہ ساری بات خدا قرآن بنا کر اپنے محبوب کے سینے پر اتار رہا ہے، اور ساتھ حکم کیا دے رہا ہے، قل، اے حبیب اب آپ اپنی زبان سے، کیا، اپنی زبان سے اب یہ میرا قرآن آگے اپنی امت کو سنا دیں اور امتیوں کو بتا دیں، اوحی الیہ، کہ اللہ نے مجھے وحی کر کے بتایا ہے، انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ وہ اس قرآن کی ایک عجیب و غریب تاثیر رکھنے والی آیات کو سن کر کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ تو خالق کائنات نے قل اوحیا کہہ کر بتا دیا، یعنی اپنے حبیب کی حوصلہ افزائی کی، فرمایا میرے محبوب کیا ہوا، یہ مکہ کے کافر اگر قرآن نہیں سننا چاہتے، یہ اگر مکہ کے مشرک قرآن بولیے نہیں سننا چاہتے، ارے جب آپ قرآن سناتے ہیں یہ شور مچاتے ہیں، یہ کافروں کا طریقہ کیا کرتے تھے، بولیے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام قرآن کی آیات تلاوت کرتے وہ اپنے کانوں میں ایسے انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ قرآن کی آواز ان کے کانوں میں، پھر بولیے، نہ جائے۔ آخر ایسا کیوں کرتے تھے جی، کافر جو ہوئے، وہ کافر تو ہوئے مگر وہ کافر ہو کر یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ قرآن ہمارے کانوں کے اندر داخل ہو گیا تو ہم کافر نہیں رہیں گے، ہم کافر نہیں رہیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کلام کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ جس نے سن لیا وہ مصطفیٰ کا ہو جائے گا، لہذا وہ اپنے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ ان کے پاس نہ جایا کرو، ان کی بات نہ سنا کرو، یہ قرآن کی آیات نہ سنا کرو، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام پھر جہاں وہ کفار اکٹھے ہوتے، ان کے میلے جمع ہوتے، وہاں جا کر انہیں اللہ کا کلام سناتے، پیغام، اور وہ کیا کرتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں یہ آواز کانوں میں نہ پڑ جائے، اس لیے کہ وہ کافر بھی جانتے تھے کہ جس کے کانوں میں یہ آواز چلی گئی وہ کافر نہیں رہے گا، وہ مومن ہو جائے۔ اتنا ادراک تو ان کفار کو بھی تھا یا نہیں تھا، مگر ہم مسلمان ہو کر اسے اللہ کا کلام یقین کر کے اس پر ایمان لانے کے باوجود بھی ہمیں یہ ادراک، ہمیں یہ شعور ہی نہیں کہ اس کلام کے اندر کیا تاثیر ہے، اس کلام کے اندر کتنا اثر ہے، اور اس کلام کو سن کر انسان کو کیا کیا کچھ نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ وحی اتار کر اپنے حبیب سے فرمایا کہ پیارے محبوب کیا ہوا کہ اگر یہ کافر نہیں سننا چاہتے، یہ مشرک نہیں سننا چاہتے، اور یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو یہ شور مچاتے ہیں، اگر یہ بد نصیب نہیں سننا چاہتے تو آپ فکر نہ کریں، پرواہ نہ کریں، دیکھیں آپ کا قرآن سننے کے لیے ہم نے جنات کو بھیج دیا، اور جنات قرآن سن کر آپ پر ایمان بھی لے آئے ہیں۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ اگر کوئی کافر بھی سن لے تو اسے کیا نصیب ہو جاتا ہے، بولیے، ایمان۔ اب جو آپ نے بات کی یہ تو کافر تھے، یہ تو کیا تھے، کافر جنات تھے، جنہیں حضور کی زبان اقدس سے قرآن سن کر کیا ملا، ایمان ملا۔ اب ذرا
जिन्नात से आगे चले इंसानों की तरफ। किन की तरफ? इंसानों में तो इंसानों में कमाल दर्जा ईमान रब्बे कायनात ने सैयदना फारूक आजम को अता किया। सुभान अल्लाह। किया या ना किया? ये किया। बोलिए ना। उमर का ईमान कोई छोटे दर्जे का ईमान है। हुजूर ने फरमाया अश-शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, मेरे उमर के ईमान की मजबूती का ये आलम है कि जिधर से उमर गुजर जाए उसके साए से भी शैतान भाग जाता है, उसके साए से भी शैतान भाग जाता है। इतने मजबूत ईमान वाला उमर, उससे पूछो ना कि तुम्हें ईमान कहां से मिला? सुभान अल्लाह। फारूक आजम को ईमान कहाँ से मिला? बोलिए, ये दौलत ईमान कैसे मुयस्सर आई? हमें तो ईमान, मैंने बहुत पहले अर्ज किया था कि हमें तो ईमान मिला है वरासत में। कैसे मिला है? बोलिए, घर से मिला। ये करम हो गया कि हमें अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया। अब वो पैदा हुए काफिर के घर, दिल में कुफ्र है, इस्लाम के लिए दुश्मनी है, और ताजदार कायनात के लिए दुश्मनी का ये आलम है कि घर से तलवार लेकर निकले। क्या लेकर निकले? तलवार। किसी ने रास्ते में देखा उमर जा रहा, तलवार उठाए हुए, पूछा उमर कहां जा रहे हो? कहने लगे कि मैं माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने जा रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम के कत्ल के इरादे से जब उमर अपनी तलवार लेकर हुजूर को शहीद करने के इरादे से निकले, उन्हें बताया गया कि उमर, ताजदार कायनात के कत्ल का मंसूबा तो बाद में बनाना, पहले जरा अपने घर की तो खबर ले लो, पहले जरा अपने घर की तो खबर ले लो। उमर ने पूछा घर में क्या हुआ? उन्हें बताया गया कि आपकी बहन भी मुसलमान हो गई और आपका बहनोई भी मुसलमान हो गया, वो तो हुजूर की गुलामी में आ गए। उमर ने कहा कि फिर मोहम्मद मुस्तफा की तरफ बाद में जाऊंगा, पहले जरा अपनी बहन की तरफ जाता हूं। जब उनके दरवाजे पर पहुंचे ना, तो वो भी अंदर कुरान पढ़ रही थी। सुभान अल्लाह। क्या पढ़ रही थी? बोलिए, कुरान मजीद पढ़ रही थी। और जो ही उमर ने जाके दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? कहा उमर। उन्होंने फौरन कुरान के औराक को लपेट दिया, उसे बंद कर दिया, छुपा दिया। अब इनको पता तो चल गया कि ये कलाम वही है, ये कलाम बोलिए वही है जो मोहम्मद मुस्तफा सुनाना चाहते और हम सुनना नहीं चाहते। लिहाजा वो अंदर दाखिल हुए और उन्होंने फौरन अपनी बहन पर भी और अपने बहनोई पर तशद्दुद शुरू कर दिया। दोनों को मारने लगे, पीटने लगे, इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया। बहन भी और बहनोई भी जख्मों से चूर चूर है, सर से पांव तक खून में लथपथ कर दिया। और मार मार के जब थके ना, जब मार मार के थक के बैठे, तो बहन ने कहा भाई उमर, अगर तू हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दे, रब की इज्जत की कसम, ये जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफा की बारगाह से मिलने वाला ईमान नहीं दे सकते। अब वो रास्ता हम बदल नहीं सकते। जब अपनी बहन की जबान से ये बातें उमर ने सुनी, अब इंसान है ना, और फिर जब अल्लाह किसी की किस्मत बदलने पे आए, दिल पसीज गया, थोड़ी नरमी आई और सोचने लगे कि आखिर कोई तो लज्जत है ना कि ये मरने को तैयार हैं मगर मजहब बदलने को तैयार नहीं है, जान देने को तैयार है मगर ईमान छोड़ने को तैयार नहीं। कुछ तो इन्होंने देखा है। अब उमर के दिल में ख्याल आया कि चले अच्छा मैं भी सुन लेता हूं कि ये सुनाते क्या है, ये सुनाते, बोलिए पढ़ते क्या है, सुनते क्या है और सुनाते क्या है। अब उमर ने कहा अच्छा फिर जो पढ़ रहे थे जरा मुझे भी सुना दो। सुभान अल्लाह। जो पढ़ रहे थे मुझे भी सुना दो। तो आपकी बहन ने अब
وہ اوراق دوبارہ نکالے اور قرآن پڑھنا شروع کر، قرآن بولیے پڑھنا شروع کیا۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک عمر فاروق نہیں تھے، جو عمر بن خطاب تھا، بس جو جو قرآن سنتے گئے وہ قرآن ان کے دل پر اثر انداز ہوتا گیا، ان کے دل کی دنیا بدلتی گئی، من کی کایا پلٹتی گئی، اور قرآنی آیات کے ذریعے اندر کا کفر دھلتا گیا اور سینہ ایمان کے نور سے روشن ہوتا چلا گیا۔ ابھی چند آیات کی تلاوت سنی تو سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تڑپ کے کہنے لگے کہ میری بہن بس کر دے، اب مجھے دیر نہ کر، جلدی سے لے جا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تاکہ ان کے قدموں میں جا کر میں بھی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی قبول کر لوں۔ حضور کی کیا کر لوں؟ غلامی قبول کر لوں۔ سیدنا عمر فاروق کی بہن اور بہنوئی انہیں لے کر جب حضور کی بارگاہ میں چلے، اب صحابہ کرام کو پتا چلا کہ عمر آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ عمر۔ اندر اطلاع کی حضور عمر آ رہا ہے۔ آقا اسلام نے فرمایا آج اسے آنے دو، اسے آج عمر وہ عمر نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی نگاہ ہے، کیا یہ نگاہ پیغمبر ہے جو دیکھ رہی ہے کہ آج عمر وہ عمر نہیں۔ بس اندر داخل ہوئے، حضور کے قدموں پر گرے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں شامل۔ تو حاضرین محترم، جو بات خاص توجہ طلب ہے وہ یہ کہ عمر کے دل کی دنیا کو کس نے بدلا؟ ان کا کفر ایمان میں کیسے بدلا؟ اونچا بولی، پھر بولی۔ مگر خاص بات جس کی طرف میں نے بالکل شروع میں آپ کو بتایا تھا، اب اس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ عمر جب اپنی بہن کے دروازے پر پہنچے، قرآن تو تب بھی سن لیا تھا، قرآن تو تب بھی کچھ نہ کچھ تو قرآن کی آیات ان کے کانوں میں پڑ گئی تھی، مگر تب انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، وہ کافر کے کافر ہی رہے۔ مگر جب دوبارہ سنا تو پھر کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ پہلے قرآن نے اثر کیوں نہیں کیا؟ جی ماشاءاللہ، اب آپ بات تک تہ تک پہنچ گئے نا کہ پہلے قرآن نے اثر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ قرآن کے لفظ تو کانوں میں پڑے، مگر وہ قرآن سننا نہیں چاہتے تھے۔ ابھی قرآن سننے کے لیے دل مائل، بولیے مائل نہیں تھا، ابھی اندر سے طبیعت قرآن کی طرف مائل نہیں تھی، وہ بغیر توجہ کے غیر ارادی طور پر وہ لفظ تو کانوں میں پڑ رہے تھے، مگر چونکہ عمر قرآن کو سننا چاہتے نہیں تھے، لہذا اگر کوئی بغیر توجہ کے سنے تو قرآن اس پر اثر نہیں کرتا۔ اب جب دل پسیج گیا اور خود کہا کہ میری بہن مجھے سنا، کیا کہا؟ سنا۔ اب عمر نے خود ڈیمانڈ کی کہ قرآن سناؤ۔ اب دل قرآن سننے کی طرف مائل ہو گیا، تو جب دل مائل بسماعت ہو گیا تو پھر یہ سماعت نہ رہی، یہ ہے فاستمعوا، یہ ہے اس قرآن کو سننے کی طلب کا پیدا ہونا، طلب کا پیدا ہونا، چاہت کا پیدا ہونا۔ جب اس چاہت کے ساتھ سنا تو ابھی چند آیات سنی تھی کہ عمر کا کفر ایمان میں بدلنے لگا۔ کفر کس میں بدل گیا؟ ایمان میں بدل گیا۔ حاضرین محترم، بس یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور صبح و شام قرآن سنتے ہیں، مگر قرآن ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ قرآن کے لفظ تو کانوں میں پڑھتے ہیں، مگر ہم قرآن کو دل سے سننا۔ آگے امام قرآن پڑھ رہا ہوتا، نماز میں کھڑے بھی قرآن کی طرف دھیان نہیں کرتے، تو جب دھیان نہیں ہوگا تو قرآن اثر نہیں کرے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ایمان بڑھے، ایمان مضبوط ہو،
اور یہ قرآن ہمارے دل پر اثر انداز ہو، تو اس کے لیے فاسمعوا نہیں ہے بلکہ فاستمعوا ہے، کہ اس قرآن کو بے توجہی سے، بے دھیانی سے نہ سنو، بلکہ کس سے سنو؟ توجہ اور دھیان سے سنو، پھر دیکھو کہ اس قرآن کے سننے سے ایمان کیسے بڑھتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث عرض کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا اسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود ذرا قرآن تو پڑھ کے سنا، سبحان اللہ، مجھے تو قرآن کی تلاوت کر، میں تیری زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ سے بہتر قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ سے بہتر قرآن بولیے کون پڑھ سکتا ہے؟ اور آپ جیسی تلاوت بھلے کون کر سکتا ہے؟ تو حضور آپ مجھ سے قرآن سننا چاہتے ہیں، ہم تو آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، عبداللہ، میں تو ساری کائنات خلق کو قرآن سناتا ہوں، مگر آج میرا اپنا جی چاہتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھے اور میں اپنے خدا کا کلام سنوں، کوئی پڑھے اور میں اسے بولیے قرات تو ہمیشہ کرتا ہوں، آج سماعت کی لذت لینا چاہتا ہوں، آج قرآن کو سن کے کیف لینا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، پھر میں نے حضور کا حکم سمجھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کی تلاوت شروع کی اور سورہ النساء پڑھی، سورہ النساء کی آیات تلاوت کرتے کرتے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، خالق کائنات نے فرمایا، حبیب، وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا، وہ کیسا عجب منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، ہر امت پر اس کا پیغمبر گواہی دے گا کہ باری تعالیٰ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اور لوگ اس گواہی کو تسلیم نہیں کریں گے، امتی انکار کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان انبیاء کی اس گواہی کے ثبوت کے طور پر میرے مصطفیٰ ہم تمہیں سب نبیوں پر بھی گواہ بنا کے کھڑا کریں گے، سب انبیاء پر تجھے کیا بنائیں گے؟ سب سے بڑا گواہ بنا کر قیامت میں کھڑا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، جب ان آیات پر پہنچا میں نے سر اٹھایا، جب آنکھیں اوپر کی تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا کا چہرہ انور آنسوؤں سے بھرا ہوا، حضور زاروں قطار رو رہے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک سے آنسوؤں کے قطرے گر رہے تھے۔ حاضرین محترم، بس معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا یہ وہ کلام ہے کہ جس کلام کو خود محبوب خدا بھی محبت کے ساتھ سننا چاہتے ہیں، جسے سن کر جنات کی قسمت بھی بدلتی ہے، جسے سن کر کفار کی قسمت بھی بولیے بدلتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی مومن ہو، نبی کا غلام کہلائے، کلمہ پڑھے اور پھر قرآن سن کر اس کی قسمت نہ بدلے، اس کا مقدر نہ جاگے؟ یقیناً قرآن مقدر جگاتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے سننے کا ادب پیدا کیا جائے۔ سننے کا کیا پیدا کیا جائے؟ اونچا بولیے، ادب۔ اور وہ ادب جو ادب خود قرآن نے سکھایا ہے، وہ ادب جو خود قرآن نے بتایا ہے۔ لہذا حضرین محترم، ان تمام آداب کے ساتھ قرآن کو سننا یہ بھی ایک مومن پر قرآن کا حق ہے۔ کیا ہے قرآن کا؟ اونچا بولیے، حق ہے۔ تو آج کتنے حقوق ہو گئے؟ اونچا بولیے، ایسا نہ ہو اگلی بار پھر مجھے 5 گننے پڑیں، اب یاد ہو جائیں گے۔ چلیں ایک دفعہ دہرا دیں تاکہ بات ختم کریں، اذان کا وقت ہو گیا ہے تو میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک بار میرے ساتھ دہرا دیں، پہلا حق کیا تھا؟ ایمان۔ اونچا بولے، سب بولیں، ایسے بولے نا جیسے کبھی بچپن میں کلاس میں پڑھا کرتے تھے استاد کے پاس اور یاد کیا کرتے تھے۔ پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لانا۔ پھر بولے کیا ہے؟ ایمان کے بعد دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن سے محبت کرنا۔
میں پھر دہرا رہا ہوں، قرآن سے پھر بولیے کیا؟ اور جب محبت ہو گئی تو تیسرا حق کیا ہے اس قرآن کا؟ ادب کرنا۔ کیا ہے؟ ادب۔ اور جب ادب ہو گیا تو پھر چوتھا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ پھر بولیے کیا ہے؟ اور پانچواں حق کیا ہے؟ جب تلاوت کی اللہ پاک توفیق دے دے تو پھر خالی تلاوت نہیں کرنا، بلکہ تلاوت کے بعد قرآن کی سماعت کرنا، قرآن کو محبت سے سننا، غور سے سننا، توجہ سے۔ تو کتنے حقوق ہو گئے؟ یاد رہیں گے؟ اب ایسا نہ ہو، میں نے پہلے کہا نا کہ پھر مڑ مڑ کے یہی 5 ہم دہراتے رہیں، آگے بھی تو چلنا ہے یا نہیں؟ تو 5 ہو گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ اونچا بولی 4 ہو گئے۔ یہ 5 اگر آپ نے سنا دیے تو اگلے 4 پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ مہینے کا جو ہمارا درس قرآن مجید ہوگا اس میں انشاءاللہ اگلے 4 حقوق میں سے 4 پر ہوئی یا 2 پر ہوئی، جتنا وقت میسر ہوا اور اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی انشاءاللہ آگے اس پر بات کریں گے۔ یہ خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا، یہ نچوڑ ہے اس درس عرفان القرآن کا، اور یہ مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا۔ منہاج القرآن کا مشن یہ ہے کہ حضور کی امت کو کم سے کم قرآن کا حق تو سمجھ آنا چاہیے یا نہیں؟ بولیے، اگر اللہ کی اس کتاب کے حقوق کو بھی نہ پہچانا تو ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے مومن ہیں؟ اس تحریک کا مشن یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا تعلق قرآن سے جوڑا جائے، اتنا مضبوط جڑ جائے کہ یہ قرآن پڑھنے والے بھی بنے، سننے والے بھی بنے، اس کا ادب بھی کرے، محبت بھی کرے، تلاوت بھی کرے، سماعت بھی ایسے بن جائیں کہ قرآن ان کے تن من کے اندر رچ بس جائے۔ یہ مقصد ہے اس درس عرفان القرآن کا۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ، کوئی جلسہ کرنا ہے نہ آپ کو تقریر سنانی ہے۔ ایک درد ہے، ایک سبق ہے۔ اب بتائیے یہ سبق پڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جی، اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ جی، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جیسے خود تشریف لاتے ہیں اپنے ساتھ اگلی بار کوشش کریں کہ کم سے کم ایک فرد کو اور ساتھ لے آئیں، تاکہ وہ جو قرآن کی لذت اور کیف ہم لے رہے ہیں، ہمارا کوئی دوسرا بھائی اس کا دل بھی اللہ کرے بدل جائے، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں یا نہیں؟ ایسا ہو جائے گا۔ ایک فرد کو اپنے ساتھ لے آئیں، اور تھوڑا سا ابھی جب آپ تشریف لائے ہیں تو اس سے کوئی 5-10 منٹ اور پہلے آ جائیں، تاکہ اذان سے 5 منٹ پہلے ہم اپنا درس کیا کر لیں؟ کمپلیٹ کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ باری تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کا صدقہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرما، ایمانوں کو مستحکم فرما اور ایمان میں اضافہ فرما۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَبَّ۔